بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وعلی جمیع آل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقی والنقی ومن تبعہم بإحسان علی یوم الجزاء۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، خجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں یہ دن سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ آج کا دن آپ کے یوم وصال کے ساتھ منسوب ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے اندر یہ دن جو ہے اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ معروف اور معتبر ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ایک عہد کا اختتام ہے اور پھر ایک اور دور کا آغاز ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ گھرانے جہاں جہاں دین پہنچا اور جہاں جہاں اسلام کی رونق اور رانائی پہنچی، اسلام کی روشنی پہنچی اور قرآن کا نور پہنچا، ان گھروں پر، ان خاندانوں پر، ان خانوادوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آج اپنے گھروں میں یہ اہتمام کریں کہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس پیاری شہزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں، اس لیے کہ یہ وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے اسلام اترتے دیکھا۔ عرب کا یہ عظیم المرتبت گھرانہ، جس میں قبل اسلام ابھی آسودگی تھی، بہت زیادہ راحت تھی، اور آپ کی والدہ ملکۃ العرب جو عرب کی بہت بڑی بزنس امپائر کی مالکہ تھی، یہ وہ ملکۃ العرب کے نام سے معروف تھیں، جن کے تجارتی قافلے صرف شام تک نہیں بلکہ ایران تک بھی ان کی رسائی تھی، بہت آسودگی تھی۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تحنس یعنی آپ کو خلوت گزینی سے محبت ہوئی اور آپ غار حرا کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جبل نور آپ کی توجہات کا مرکز بنا، اور اسی غار حرا کے دامن میں کبھی کبھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان بچوں کے ساتھ، حضرت فاطمۃ الزہراء، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کو لے کر اس پہاڑ کے دامن میں کبھی کبھی کیمپنگ بھی کیا کرتی تھی، رات وہاں گزارتی۔ غلام تھے، نوکر چاکر تھے، بڑی آسودگی تھی، اور عرب کے اندر ایک بڑا تفوق میسر تھا اس گھرانے کو۔ رمضان المبارک کے شب و روز یہاں گزرتے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی سے اترتے، یہاں دسترخوان بچھتے، اور یہاں قریش اور بنو ہاشم کے لنگر چلتے، اور اس غار اور اس خطے کے ساتھ اس لیے بھی محبت تھی کہ حضرت ابو طالب بھی یہاں قیام فرمایا کرتے تھے، حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب وہ بھی اس غار میں اور اس جبل نور میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحی
لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادی میں تشریف لائے۔ وہ آنکھیں جو راستوں میں بچھتی تھیں اب ان راستوں پہ کانٹے بچھنے لگے، اور پھر شیب ابی طالب، اس کے جاں گداز لمحات جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب تشریف لے کے گئی تھیں تو ان کے ساتھ آپ کی یہ پیاری لخت جگر بھی تھیں، لیکن جب باہر اس شیب ابی طالب سے باہر تشریف لا رہی تھیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کہولت اور آپ کی جو صحت تھی وہ اس پر ذوف کا غلبہ تھا، اور آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ گویا یہ ایک تاریخ تسلسل ایک آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ نے دین جنہوں نے دین کو اترتے دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، اور اسلامی معاشرت اور اس کے پورے سسٹم اور اس کے پورے نظام کو اپنے سامنے ہاتھوں سے استوار ہوتے دیکھا، اس کے استحکام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، اور دین اسلام کے حوالے سے اس گھرانے کی کیا کیا خدمات ہیں کہ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آج ہم سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور آج بہت وقی اور معتبر پینل ہمارے ساتھ حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی، سادات کے جلیل القدر گھرانے کے فرد وحید ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ محمد اشفاق مدنی آپ تشریف فرما ہیں اور بارگاہ سیدۃ النساء اہل الجنہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے حافظ محمد سہیل نظر۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم المعز، عزت دینے والا، بہت زیادہ عزت دینے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کا کثرت سے ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اعزاز اور اکرام سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت آج کا دن اور موضوع اور پھر خود بلاغت جس پہ نازاں ہو، کلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا جناب۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، کل ایماں کا ہے ایماں ملکہ عظمت بطول، سبحان اللہ۔ اور جس کے قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، واہ سبحان جس کے اللہ قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، سبحان اللہ رحمت للعالمین کے واسطے رحمت بطول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری صاحب، بہت سعادت مندی ہے ہم ایسوں کی کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع اور توفیق بخشی کہ ہم اس بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے حاضر ہیں جہاں تقدیس اور طہارت بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے نور قرآن کا جب عنوان ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ پھر ہم قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ سے بات شروع کریں جو پوری سورہ خاص طور پہ سبب نزول کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے اور اپنے پیغام اور بیان کے حوالے سے، یعنی تینوں حوالوں سے جو سیدہ کائنات کے ساتھ منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یقیناً قرآن کے حوالے سے بہت دانا آدمی ہیں اور ہم سے بہت زیادہ پڑھ کے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ تین بڑے حوالے ہوتے ہیں، ایک شان نزول، ایک سبب نزول اور ایک اس کا پیغام۔ باقی آیات بھی یقیناً سبب نزول اور شان نزول کے حوالے سے متعلق ہیں، لیکن یہ سورہ جو ہے یہ جتنے بھی حوالے قرآن پر بات کرنے کے ہو سکتے ہیں ان سبھی حوالوں سے یہ سیدہ زہرا کی عزت و عظمت کو بیان کرتی ہے، اور اس کو سورہ کوثر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور حضور کے سبھی پیاروں کا تذکرہ اجمالاً بھی کیا ہے، تفصیلاً بھی کیا ہے، لیکن سیدہ کائنات چونکہ اس حوالے سے بہت ہی ممتاز حیثیت کی
حامل ہیں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ معیار اتنا اعلیٰ ہے تو پھر اس کے حوالے سے بیان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ واہ، کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کا بھی جو کمال ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب حضور کی نرینہ اولاد پردہ فرما گئی تو ظالم لوگوں نے، ایک نام بہت بڑا آتا ہے عاص بن وائل کا، اور دیگر بھی کفار نے یہ کہا کہ معاذ اللہ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں رہی، تو مقطوع نسل ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں چل سکے گی۔ تو کائنات پوری کا نظام میرے مالک نے محبوب کی عزت کے لیے چینج کر دیا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا حبیب انہیں جواب دے دے انا آتینا کل کوثر، تم نے یہ سمجھا ہے کہ محبوب کی نسل نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہو جائے گی؟ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تو تمہیں وہ خاص شرف اور خاص صفت عطا کر دی ہے کہ جو کائنات میں کسی اولاد والے کی اولاد کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کوثر کا روپ عطا کر کے تمہیں سیدہ کائنات یعنی تمہاری پاک شہزادی حبیب عطا کر دی گئی ہے۔ یوں اس سوال کا جواب بھی ہوا کہ نسل حضور کی منقطع نہیں ہوئی، اور پھر آگے یہ بھی ہو گیا کہ لوگوں ان شانئک ھو الابتر، اب جو حضور کی نسل پر اعتراض کرے گا وہ ابتر کہلائے گا، قیامت تک وہ ابتر ہوگا جو نسل سرکار پر اعتراض کرے گا، اور نسل سرکار کی ابتدا سیدہ پاک کی ذات ہے۔ اور چونکہ لفظ بڑے کلیئر ہیں کوثر، اور یہ اسی سوال کے جواب میں ابتدائی طور پہ واضح ہوا ہے، تو جب ہم کوثر اور سیدہ کائنات کی سیرت دیکھتے ہیں تو بخاری صاحب حسن کے وہ باب کھلتے ہیں، کھلتے ہیں کہ انسانی عقل کیا، شعور کیا، پھر لفظ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، معنی بھی اپنی اوقات کھو دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا وسعت ہے اور اس کا اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر معنوں کے سمندر ہوتے ہیں۔ میں اس کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ کوثر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف قرآن کے قلیل کو سمجھ لینا تو بڑی آسانی کے ساتھ پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوثر کیا ہے۔ پوری دنیا کا انالیسس کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، وہ کہاں سے لے کے کہاں تک دنیا، مال دنیا، متاع دنیا، فرعون، حامان، قارون سے لے کے آج کے فرعون، حامان، قارون تک، اور قیامت تک کے لیے جتنوں کے پاس جتنی دنیا، مال دنیا ہے وہ قلیل ہے۔ ساری کائنات دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ قلیل ہے۔ اب قلیل کے مقابلے میں کثیر آتا ہے، تو قلیل کے لیے بھی آپ آج اگر ہم گنتی کرنا شروع کریں نا تو ہمارے دور کے فرعون حامان جو ہیں ان کی دولت بھی ہم اور آپ نہیں یقیناً گن سکتے۔ تو جب ہم نہیں گن سکتے تو اندازہ کریں جب قلیل ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا تو کثیر کیسے ذہن میں آئے گا؟ کیا بات۔ اور پھر کروڑوں کثیر ملے تو اکثر تک پہنچتے ہیں، اور میرے پاس تو پھر اس سے آگے کروڑوں کا لفظ بھی نہیں رہتا کہ کتنے کثیر ملے تو اکثر کے کوثر کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور حبیب کی بیٹی کی شان کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کر کے یہاں ہی بات یہ کلیئر کر دی کہ تمہاری سری بہت چھوٹی ہے، محمد اور آل محمد کی عزت کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، اس کو محض اپنی سری کے معیار پر پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ حدود تمہاری بہت چھوٹی ہے، یہ بہت ورا الورا چیز ہے۔ اور جب آپ سیدہ پاک کی سیرت دیکھتے ہیں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ انسانی عقل کے زاویے جہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، عفت کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، خلق کے اور تابعداری کے، تو اس سے کہیں آگے جناب سیدہ زہرا کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں ہماری انتہا ہوتی ہے اس سے بہت آگے جا کے آغاز ہوتا ہے، تو یہی معنی تو قرآن کوثر کے صورت میں دے رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات کوثر کے حوالے سے یہ بات کرنی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ نور قرآن ہے تو اس میں بات صرف قرآن پہ کریں گے، تو کوثر کے حوالے سے دوسرا حسن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو وضاحت آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ اپنے حبیب کو خاص طور پر عطا فرما رہا ہے، اور پھر عطا فرمانے کا احساس بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، اور پہلا صیغہ بھی ان نا کا ہے۔ ناو کے حوالے سے جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھے وہ بھی جلال ہے، آتینا میں بھی جلال ہے، ان نا میں بھی جلال ہے، دینے والے کی عظمت کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ دیکھیں نا، معراج جیسی چیز آئی ہے تو سبحان کا لفظ آیا، الذی آیا ہے، وہاں کا فرق اور انا آتینا کا
والا فرق یہ معنی اور مفاہیم یقیناً بات سے بات آپ نکالیں گے اور چراغ سے چراغ جلائیں گے، اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو اس کے اور معنی اور مفاہیم آپ سے جانوں گا، اور پھر کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں۔ جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، جیسا حضرت نے فرما دیا، نور قرآن ہے، اور یقیناً نور قرآن کے اندر قرآن کے بہت سے مضامین ایسے ہیں جو بہت زیادہ اسپیسیفک ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آج سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہی وہ ہستی ہیں جن کے در سے جنت بھی ملتی ہے اور سعادت بھی ملتی ہے۔ ان اور کا جو نام راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، ان کو وہ پھر ان کا ٹھکانہ بھی وہ ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ جو ان کے در سے پھر جاتا ہے تو پھر رحمت اس سے پھر جاتی ہے، پھر خیر سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نام ہی رسول ہاشمی نے فاطمہ رکھا ہے۔ جو ان کا احترام کرے گا ان کے لیے جنت کی گارنٹی دے دی گئی ہے۔ جن کا نام حضور علیہ السلام نے زہرا کہا ہو، ان کی ذات کے ذکر سے جس کو خوشبو نہ آئے تو اس کے مشام کا قصور ہے، اس کی حس کا قصور ہے، اس کی فکر کا قصور ہے، اس کے علم کا قصور ہے کہ اس کے علم میں نور نہیں ہے۔ جس کا علم نور کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو زہرا کے ذکر کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کو بطول کے اندر نیکیوں کے انبار بھی نظر آتے ہیں، اس کو حضرت سیدہ کائنات کے ذکر سے پھر وہ بلا کی خیر ملتی ہے جس کو وہ سمیٹتا سمیٹتا اپنی نسلوں کو بھی تقسیم کرتا جائے تو معاشر تک وہ خیر ختم نہ ہو۔ حضرت سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرب عطا کیا، وہ محبت عطا کی کہ قرآن بھی اس پہ گواہ ہے، حدیث بھی اس پہ گواہ ہے، اور تمام صحابہ اکرام کے اقوال بھی اس پہ گواہ ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بھی، قبلہ شاہ صاحب نے بھی سیدہ کا مقام بیان کیا۔ دیکھیں جب مقام بلند ہوتا ہے تو بڑوں کا کردار بھی بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے جن کے کردار کو خود اللہ بیان کرے تو وہ کتنا عظیم الشان ہوگا۔ اس دور میں سیدہ کائنات کے اس کردار کو جس میں احساس امت ہے، جس میں تڑپ ہے امت کی، بھوک کی، امت کے لیے جن کے دل کے اندر وہ احساس ہیں کہ آج اگر مسلمان اس کو محسوس کرے تو شاید گلیوں میں لوگ آٹے کی لائن میں لگے مرے نہ۔ اگر یہ ادراک ہو جائے سیدہ کائنات کی اس احساس کا تو پھر آج گلی کوچوں کے اندر جو تکلیفیں ہم دیکھ رہے ہیں شاید اس کا کچھ حصہ کم ہو جائے۔ سورہ دہر میں سیدہ کائنات کی اس عظیم الشان اخلاق حسنہ کو اور نبی پاک کی امت کے درد کو اتنے حسین پیرائے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یہ مطلقاً انسانوں کو اللہ نے بیان کیا کہ تمہارے اوپر کچھ لمحے ایسے گزرے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم جو کچھ ہو اللہ کی مہربانیوں سے ہو۔ اب یہ انسان کی حقیقت کو بیان کرتے کرتے اب جب سیدہ کائنات کے گھرانے کو بیان کرنا چاہا تو اللہ نے کیسے شروع کیا؟ ان الابرار یشربون، پھر ان کو ابرار کہہ کر بیان کیا، ان کے جام جو جنت کے جام ہیں ان کے خوبصورت انداز کو بیان کر کے آگے پھر ان کے عمل کو بیان کیا کہ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ چھوٹا سا عمل ہے منت ماننا، مطلب اللہ نے واجب نہیں کیا، بندہ خود واجب کر رہا ہے کہ مالک یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کام کریں گے۔ جیسے سیدہ کائنات کے گھر میں جب حضرت امام حسن حسین کی شفا یابی کے لیے منت مانی گئی کہ جب یہ شفا پا جائیں اور ان کے صدقے شفائیں بڑھتی ہیں تو پھر ہم روزے رکھیں گے۔ حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا، سیدہ کائنات نے بھی روزہ رکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی روزہ رکھا، روزہ رکھ چکے ہیں، کھانا دسترخوان لگ چکا ہے۔ اب احساس دیکھیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ افطار کا وقت ہے، سحر انہوں نے پانی سے کر لی ہے۔ آج ہم اگر سحر پانی سے کر لیں تو افطار کے وقت چاہتے ہیں کہ 4-5
5 پروٹھے ہوں، پانی لگا ہوا ہو، شربت ہو، اور ایک یہ گھرانہ ہے کہ افطار کے وقت ایک مسکین صدا دیتا ہے، کون ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے؟ جتنا کھانا پکا ہے سارا اٹھا کر سیدہ کائنات کے گھر سے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دن کا روزہ رکھ لیا جاتا ہے اور پھر افطار کے وقت یتیم صدا دیتا ہے، پھر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے دن ایک قیدی صدا دیتا ہے تو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگلی بخاری صاحب بڑی بات یہ ہے کہ اتنی نوازش کے بعد بندہ تھینکس کا حق تو رکھتا ہے نا کہ کوئی شکریہ ادا کر دے، لیکن کمال بات ہے، یہ بڑے تھے اور وہی بات کہ ہماری عقلوں میں ان کی بڑائی آنے والی نہیں ہے۔ آگے سے الفاظ کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ سبحان اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ ان کے لمحے لمحے اللہ کے لیے تھے، ان کی ذات اللہ کے لیے تھی، ان کے سجدے اللہ کے لیے تھے، خون بہانا اللہ کے لیے تھا، دسترخوان بچھانا اللہ کے لیے تھا، کھانا کھلانا اللہ کے لیے تھا۔ لمحہ لمحہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ لمحہ بھی اللہ کی راہ میں جو چاہے فدا کر دیں، قربان کر دیں۔ ان کے گھر کے اندر فاقے ہوتے لیکن یہ اپنی دستاریں لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہوتے تھے لیکن یہ اپنی چادر تطہیر کو گروی رکھ کے کھانا لوگوں کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتا دیا، اے لوگو تم کیا جانو محمد کے خون میں کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے، کتنا نرالا خون ہے، یہ خون رسول کی برکتیں ہیں۔ مجھے بتائیے آج ہر بندہ اپنے خون پہ ناز کرتا ہے، کسی کا بچہ کہیں پر جو ہے وہ اچھا کام کرے تو باپ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب تو نے پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا خون ہے، ارے تمہیں اپنے خون پہ ناز ہے تو بتائیے رسول ہاشمی کو اپنے خون پر کتنا ناز ہوگا، اور وہ ناز ہے اور ناز معاشر میں رہے گا۔ اور حضور فخر عالم علیہ السلام ایسے ہی نہیں کسی کا ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی فاطمہ ہیں، یہ بطول ہیں، یہ زہرا ہیں اور یہ چادر تطہیر کی حقدار ہیں۔ ان کو رب العالمین نے نبی پاک کے گھرانے میں پیدا فرما کر انسانیت کو بتا دیا کہ اگر انسانیت کو شرف چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ٹھوکر نہ لگے تو وہ در مصطفیٰ پر آ جائے اور در فاطمہ پر آ جائے اور وہاں سے تربیت پائے۔ تو خدا کی قسم نہ عقل ٹھوکر کھائے گی، نہ فکر ٹھوکر کھائے گی، نہ دل ٹھوکر کھائے گا، نہ زندگی کے اندر دھوکہ ہوگا، نہ دغا ہوگا، نہ فراڈ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس جو بھی آیا ہے عظمتوں کی دستار رب نے ان کے سر پر سجا دی۔ سبحان اللہ۔ جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بارگاہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جبکہ وہ کعبے کا دروازہ تھامے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ رہو میرے اہل بیت تمہارے اندر سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو ان میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق اور تمسک کو مضبوط اور مستحکم رکھیں۔ بریک سے قبل حضرت شاہ صاحب بہت روانی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف گامزن تھے۔ بات ہو رہی تھی کہ آیہ مباہلہ کی روشنی میں سیدہ کائنات کی بے مثلیتیں کیا ہیں، تو اس نقطے پر ہم پہنچ چکے تھے کہ عربی زبان میں کسی ایک عورت کا تذکرہ آنا ہو تو وہاں امراتن کا لفظ ہے۔ عربی بڑی فصیح ہے، یہ واحد زبان ہے جس میں تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، باقی زبانوں میں نہیں ہوتا، ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں تو یہ واحد تثنیہ جمع سارا کام، تو امراتن کے لفظ آئے، لیکن مباہلہ والے دن حضور صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کو لے کے گئے چونکہ باقی شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ بھی بات قابل غور ہے، ذہن میرے وصال ہو چکا تھا، سیدہ زہرا کو لے کے گئے، لیکن یہ تو کلیئر ہے کہ ایک کو ہی لے کے گئے، تو اب ایک کے لیے جمع کا صیغہ آیا۔ یہ اصل قرآن کی خوبصورتی ہے بتانے کی کہ ادھر سے تو عورتیں آئیں، ادھر سے ایک گئی، اور اس کے لیے بھی صیغہ جمع کا آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر سیدہ کائنات کی عزت و عظمت یا معیار دوسری عورتوں جیسا ہوتا تو ان کے لیے بھی لفظ واحد کے لیے واحدہ کا تھا،
لیکن قرآن کی جامعیت ہی یہی ہے کہ ایک کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے قرآن نے اسی اپنے بیان میں کلیئر کر دیا کہ اب کائنات بھر کی کوئی عورت ایسی عزت نہیں رکھتی جیسی عزت اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمائی. اور یہ سیدہ زہرا کا مبالے والے دن کا یہ جو مقام عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہو سکی ہے نہ کوئی مثال ہو. اور دوسری بات اسی جملے میں مختصر کر دوں کہ مبالے والے دن یہ جتنی ہستیاں گئی ہیں اور بالخصوص سیدہ زہرا گئی ہیں، یہ اس دن صرف بیٹی بن کے نہیں گئی، مصطفیٰ کی سچائی کی دلیل بن کے گئی. سبحان اللہ. تو دیکھیں کائنات کی ہر سچائی کی دلیل حضور کی ذات ہے. اور جو ہستیاں حضور کی سچائی کی دلیل بن کے گئی اور پھر ان میں جو پاک ترین ہستی جناب زہرا کی گئی، اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر فردر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، اور پھر ہم جو آیہ تطہیر ہے اس کو بھی چاہیں گے کہ آج اس کا بھی ضرور تذکرہ ہو. دیکھیں آیہ مباہلہ پر آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ کومنٹ کر دیے جائیں. یہ آیت اہل بیت اطہار کے گھرانے کو اتنا بلند پیش کرتی ہے امت کے سامنے کہ فکروں کے اندر موجود اگر کسی کے کوئی اعتراض ہو تو صرف اس کو ہی دیکھ کے وہ نکل جانا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو، شہزادی کو، حضرت علی المرتضیٰ کو وہاں کھڑا کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ پھر جو بد دعا کرنی ہے وہ کر لو، تو وہ وہاں کیا کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت ہم نے اس میں شرکت کر لی تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تو وہاں یہ یعنی انہیں ادراک تھا، دکھا دیا تھا اللہ نے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے ان کے عالم بھی تھے. اور اللہ رب العالمین دکھا بھی دیتا ہے کیونکہ مخالف کو جب زندہ رکھنا ہے تو اس کو پھر دکھا دیا جاتا ہے کہ ان سے لڑنا نہیں تو ختم ہو جاؤ گے. تو ان کو دکھا دیا گیا تھا اور انہوں نے پھر کومنٹ کیے بھی تھے کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہے اور اس بات میں یعنی ایک دوسرے کے لیے جو لعنت کی دعا ہے وہ کر دی اور ادھر سے آمین ہو گئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، خنزیر بنا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ان کے سامنے، ان کے مخالف، ان کے مد مقابل ہم ہوئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، تو بتائیں اگر آج بھی کوئی ان کے مقابل کھڑا ہوگا تو اس کا نشان زندہ نہیں رہے گا. یہ بات قیامت تک کے لیے ہے. اور دوسری بات جو آیت تطہیر ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سیدہ کائنات کی جو طہارت ہے وہ اس کامل حفاظت کے ساتھ ہے جس کو قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز اور ریڈ الرٹ کے ساتھ بیان کیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس میں انما جو حصر کا صیغہ ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ آگے کوئی بہت بڑی بات بیان کرنا چاہے تو اس سے پہلے حصر کو لگاتا ہے. بس اللہ یہ ارادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بس اللہ یہ ارادہ کرتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یرید اللہ ارادہ کرتا ہے. مجھے بتائیے اللہ کے ارادے کو فنا ہے؟ اللہ کا ارادہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم، اس کا ارادہ ازلی ہے. یعنی رب کعبہ اور رب محمد ازل سے ارادہ فرما چکا کہ ان کو تطہیر عطا کی جائے گی. ان کے قریب بھی کوئی علائش نہیں آئے گی، کوئی میل نہیں آئے گی. حفاظت کاملہ ان کا مقدر بنا دی گئی ہے. اور پھر تطہیرہ، اس کے اوپر 2 زبریں لگی ہوئی ہیں. یہ بھی ناظرین کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو 2 زبر لگی ہے تطہیر پر، یہ تعظیم کی 2 زبریں ہیں، کیونکہ قرآن کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ بھی معنی رکھتی ہیں. یعنی ایک بہت بڑی عظمت والی تطہیر ان کو عطا کی گئی ہے. مجھے بتائیے جس کو اللہ عظیم الشان پاکی کہے تو اس کے اندر علائش کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس میں وہم نہیں رہتا، شک نہیں رہتا، اس کے اندر ادراک کی خامی نہیں رہتی. ان کے پاس جو تطہیر تھی وہ فکری تطہیر بھی تھی، عملی تطہیر بھی تھی، اور ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کامل و اکمل بنایا، کیونکہ قیامت تک کی خواتین ان کے لیے یہ اسوہ کاملہ تھیں. اور اسوہ کاملہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس میں پاکیزگی کامل نظر آتی ہو. جس میں پاکیزگی ناقص ہو تو وہ کسی کے لیے اسوہ نہیں بن سکتی. تو آج کی خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اس آیت تطہیر میں زمانے بھر کی جو میری بہنیں اور مائیں سن رہی ہیں ان کو یہ دل میں بات لکھ لینی چاہیے. اگر معاشر میں چاہتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات کے جو ہے نا
جب وہ آپ ان کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ تو خود کو ناپاکی سے بچاؤ، پاکیزگی کو اختیار کرو اور اس تطہیر کی برکات اللہ سے اپنے لیے مانگو کہ جس کی برکات معاشر تک بٹے گی، کبھی ختم نہیں بہت شکریہ. بہت اہم جو ہے ڈسکشن اور پروگرام کا بھی، چونکہ اختتامی مرحلہ ایک تو آیت مودت کلّ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور پھر اسی ضمن میں یہ جو سوالات چونکہ ایک الگ نشست کے متقاضی ہیں، اگر ضمناً کہیں ان کے جواب بھی ہوتے جائیں، ترجیح ہمارا آج کا موضوع ہے. ہاں جی، کوثر میں شان مثالی ہے. واہ، قربا فی القربا راز بھی عالی ہے. سبحان اللہ. کوثر میں شان مثالی ہے، فی القربا راز بھی عالی ہے، تطہیر کی آیت کا خطبہ واہ، یا سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. اور آج صبح یہ عطا ہوئی تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ آج میں اور آپ دونوں اکٹھے ہوں گے، تو مقطع ہے کہ طاہر اور مشہدی آئے ہیں، سبحان اللہ. در پہ دامن پھیلائے ہیں. کیا کہنے. طاہر اور مشہدی آئے ہیں، سبحان اللہ. در پہ دامن پھیلائے ہیں، خیرات بحق آل عبا. سبحان اللہ. یا سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیہ مودت جو ہے، یہ بھی بلا شبہ ان خوبصورت عنوانات میں سے ہے جن میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کا حسین ترین بیان ہے. سبحان اللہ. تفصیل میں جانے کا یقیناً وقت نہیں ہے، صرف 2 لفظوں پہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ وہ اس کی شان نزول وغیرہ لوگوں کے ذہن میں ہے. ایک مودت کسے کہتے ہیں اور ایک یہ فی القربہ کیا ہے، اور محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہی بات کرنا چاہتا ہوں. محبت ہماری مجبوری ہے کہ ہم مودت کا معنی کے لیے ہم اردو زبان میں، پنجابی میں کوئی اور لفظ پا نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہم محبت کرتے ہیں، ورنہ محبت اور مودت میں بہت بڑا فرق ہے. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ محبت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. مثلا ماں کی بیٹے کے ساتھ محبت سے بڑی محبت تو کوئی نہیں ہو سکتی. بیٹا مر بھی جائے تو مائیں زندہ رہتی ہیں، لیکن مودت جو ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اس کے بغیر چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی. واہ واہ. جس طرح مچھلی ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت ہے. اس کو پانی سے جدا کرتے جاؤ گے، چاہے جس نسل کی بھی ہوگی، یہ بیچاری مر جائے گی. اور پھر اگر آپ کے ہتھے بھی چڑھ گئی اور آپ نے اس کو بھون کے کاٹ کے کھا بھی لیا، تو سردیوں کے موسم میں بھی اگر آپ کے پیٹ میں چلی گئی تو وہاں جا کے بھی پانی پانی کرے گی. اسے مودت کہتے ہیں، اپنی اصل کو طلب کرے گی، اصل کو طلب کرتی رہے گی. تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ذات زہرا پاک، ذات رسول پاک اور پائتن پاک اور آل رسول کے ساتھ مومن کا رشتہ صرف محبت کا بھی نہیں ہونا چاہیے، مودت کا ہونا چاہیے. یعنی ان سے جدا کرو تو اس کی موت واقع ہو جائے، اور پھر موت بھی ایسی کہ قبر میں چلا جائے تو وہاں بھی ان کی یاد میں رہے، وہاں بھی اب اس اصل کو یاد کرتا رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تقاضا ہم سے پیار کا بھی نہیں، پیار کا بھی تقاضا ہوتا تو بہت بڑا تھا، لیکن یہاں پیار اور محبت کا نہیں، مودت کا تقاضا ہے. اور مودت میں عرض کر چکا ہوں کہ کس انتہا کا نام ہے. دوسرا لفظ جس کے لیے میں علماء کی بھی آپ کی بھی یقیناً دعاؤں کا محتاج ہونا چاہتا ہوں، یہ جو فی القربہ کا لفظ ہے، اس کا عام معنی یہی ہے کہ حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ مودت کرو. لیکن ایک نحو کی بہت بڑی کتاب ہے، شرح ابن عقیل اس کا نام، اس میں ایک کلیہ لکھا ہے اس نے، صاحب کتاب نے، کہتا ہے کلو لفظ ینتہی الی الف المکسورہ، واحدہ مؤنثہ کی جو ہے نا، یہ جو الف مکسورہ پہ الف مکسورہ پہ لفظ ختم ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پر کسی واحدہ مؤنثہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. یعنی قربا کے آخر میں جو الف مکسورہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ قرابت دار سارے شامل ہیں، لیکن کسی ایک خاص واحدہ مؤنثہ کا اس میں تذکرہ ہے. تو وہ واحدہ مؤنثہ کون؟ وہ واحدہ مؤنثہ جس کا خاص تذکرہ قربا میں آیا ہے، وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. وہ جو عالمہ بھی ہیں، وہ جو صالحہ بھی ہیں، وہ جو رسول کی محبوبہ ہیں، وہ جو اللہ کی محبوبہ ہیں. وہ کیا ابھی آپ شروع میں پڑھ رہے تھے کہ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں. کون؟ فاطمہ، وہ جس نے جگ میں معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو قبلہ یہ آیہ مودت اگر ذہن میں آ جائے تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، دور والے کدھر جائیں گے، یہ کدھر، یہ سارے مسئلے اس میں حل ہیں. بھئی پیار تمہیں
ذرہ برابر کے لیے بھی محبوب کی گستاخی نہیں کرنے دیتا، عشق نہیں کرنے دیتا گستاخی. تو اللہ نے تو پیار اور محبت کی بہت اوپر والی ڈگری، بلکہ محبت سے بھی بہت اوپر والی ڈگری مودت کا تقاضا کیا ہے. اس میں بولنا تو بعد کی بات ہے حضرت، اس میں تو دل میں بھی خلش آ جائے نا تو آپ برباد ہو گئے ہو، تباہ ہو گئے ہو. دعوت فکر دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس معاملے میں اپنی ضد اور اپنی اناؤں کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ بارگاہ کون سی ہے. آج کے اس دن کے حوالے سے ہمارے اسکالرز کا جو بطور خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے اپنے گھروں میں یہ اہتمام ضرور کریں، ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ دین ہم تک اس گھرانے کے صدقے اور ان کی وساطت سے پہنچا ہے. اور پھر تشکر یہ ہے کہ یہ وہ اولو العزم اور جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دین کی بقا کے لیے صرف کیا، اپنے گھر، اپنی اولادیں اور اپنے خاندان. ہمیں آج تشکر کے طور پر ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا. میں اپنے پینلسٹ کا، مہمانوں کا، اسکالرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منقبت ہدیہ منقبت کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور اس سے قبل آج کا جو وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو شخص رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کو معمول بنائے، وہ ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. اس کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اس کو نیند کے اندر اللہ آسودگی اور استراحت عطا کرتا ہے. میں حافظ محمد سہیل نظر درخواست گزار. ثنا نبی فاطمہ کی، ثنا نبی فاطمہ کی. یہ عظمت ہے کتنی بڑی فاطمہ کی، یہ عظمت ہے کتنی بڑی فاطمہ کی. ثنا اسے سربلندی ملی دو جہاں کی، اسے سربلندی ملی دو جہاں کی. وہ سر جس پہ چادر رہی فاطمہ کی، وہ سر جس پہ چادر رہی فاطمہ کی. ثنا رہے نسیم سحر ہے تجھ پہ لازم، نسیم سحر ہے ادب تجھ پہ لازم، ہے کوچا نبی کا گلی فاطمہ کی، ہے کوچا نبی کا گلی فاطمہ کی.
ثنا کر رہے ہیں، جہاں تذکرہ ہوگا آل نبی کا، جہاں تذکرہ ہوگا آل نبی کا، ملے گی وہاں روشنی فاطمہ کی، ملے گی وہاں روشنی فاطمہ کی، ثنا کر رہے ہیں، رہے ہم سے آزاد بابا کی امت، رہے ہم سے آزاد بابا کی امت، دعا تھی یہی ہر گھڑی فاطمہ کی، دعا تھی یہی ہر گھڑی فاطمہ کی، ثنا کر رہے ہیں، یہ اعجاز احسان رب العلا ہے، یہ اعجاز احسان رب العلا ہے، میرے لب کو مدحت ملی فاطمہ کی، میرے لب کو مدحت ملی فاطمہ کی، ثنا کر